واقعہ کربلا کی قسط نمبر 49 کل آپ تک پہنچی، جس میں حضرت قاسم کے بارے میں تذکرہ ہوا اور ان کی شہادت کا بھی ذکر ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں، قسط نمبر 50 کا آغاز کرتے ہیں۔ سہل بن یسار نے آپ کی طرف دیکھا تو کانپنے لگا اور اس کا دیرینہ کینہ جاگ اٹھا۔ اس کی دشمنی کا باعث یہ تھا کہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے زمانہ میں اسے شرابی حالت میں ان کے محکمہ عالیہ کے سپرد کیا گیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عون کو فرمایا اسے 80 کوڑے لگاؤ تاکہ حق سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ حضرت عون نے اپنے والد گرامی کے حکم اور حکم شرع کے مطابق اسے 80 کوڑے لگائے، جس کی وجہ سے اس شکی کے سینہ میں آپ کا کینہ چھپا رہا۔ جب حضرت عون میدان میں آئے تو سہل نام تالے انجام نے اس انتقام کی صورت میں تلوار کو نیام سے کھینچ لیا اور زبان شوم سے فحش کلامی کرتے ہوئے اور گالیاں بکتے ہوئے حضرت عون پر حملہ کر دیا۔ جناب عون علیہ السلام نے اس کی صفحت آمیز کلمات سنے تو غصے میں آ گئے اور نیزہ کے ایک ہی وار سے اسے گھوڑے سے گرا دیا۔ اس کے بھائی بدر بن یسار نے اپنے بھائی کو ذلت و خوارج سے گرا ہوا دیکھا تو اس کا بدلہ لینے کے لیے حضرت عون پر حملہ آور ہو گیا۔ اس نے آپ کے سامنے آ کر چاہا کہ زبان کو فحش کلامی کے لیے کھولے، مگر حضرت عون نے اسے اس کا موقع نہ دیا اور اس کے منہ پر نیزہ مارا، جس کی نوک اس کی گردن کے پار نکل گئی۔ بلاخر 1000 سوار دائیں طرف سے اور 1000 بائیں طرف سے حملہ آور ہو کر آپ کو مضروب کرنے لگے اور وہ سوار نامدار اور نقد صاحب ذوالفقار ان کے مقابلہ میں ڈٹ گئے اور جس طرف حملہ کرتے سواروں اور پیادوں کو ہلاک کرتے جاتے، یہاں تک کہ آپ کو بے شمار زخم آ گئے اور خالد بن طلحہ کے نیزے کی وار سے گھوڑے سے نیچے گر گئے اور کہا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی ہواداری میں دنیا میں آیا اور آپ کی وفاداری میں میدان آخرت کو جا رہا ہوں۔ حضرت جعفر بن علی کی شہادت و شجاعت۔ اس وقت آپ کے دوسرے بھائی حضرت جعفر بن علی اپنے بھائی کے غم سے پریشان ہو کر حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اجازت لے کر چلے گئے۔ آپ میدان کارزار میں جرأت و بہادری اور شجاعت و مردانگی کو داد دیتے ہوئے تھوڑی ہی عرصے میں اس شربت کا گھونٹ پی رہے تھے جو ان کے بھائیوں نے پیا تھا، اور چشمے زدن میں ان کی مجلس صدق میں پہنچ گئے رضوان اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ بن علی کی شہادت۔ ان کے بعد ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالی عنہما دیدہ بریاں اور سینہ گریاں کے ساتھ پیشوائے دو جہاں سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زبان حال سے اجازت طلب کی۔ بھائی جان، میں اپنے بھائی کی فراق کی طاقت نہیں رکھتا، میرا جسم میدان ہجرہ میں خیال فراق نے پامال کر دیا ہے، شرف اجازت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے انہیں اجازت عطا فرمائی اور انہوں نے میدان میں آ کر 170 یزیدیوں کو جہنم رسید کیا اور پھر ہانی بن ثویب حضرمی کے وار سے گھوڑے سے گر پڑے اور درجات جنت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت عباس علم بردار کی اجازت طلبی۔ امام علی مقام علیہ السلام کے لشکر کے علم بردار حضرت عباس بن علی علیہ السلام نے جب اپنے برادران کے حال کا مشاہدہ کیا تو ان کی دیدہ الامناک سے سیل اندوہ جاری ہو گیا۔ آپ علم اٹھائے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور علم کو آپ کے سرہانے کھڑا کرتے ہوئے عرض کی بھائی جان، میری علمداری کو قیامت کے دن تک اٹھا رکھیں اور عنایت فرماتے ہوئے مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا اے برادر، تو میرے لشکر کا نشان ہے، اگر تو چلا گیا تو تمام جمعیت ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا اے ابن رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، میرا دل اس دنیا سے تنگ آ چکا ہے اور آزار اغیار کے غبار سے میرے سینہ کا آئینہ زنگ آلود ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ستمگروں سے اپنے اقربا کا بدلہ لوں اور کوفے کے بد نصیبوں اور شام کے منکروں کو تیغ انتقام سے بے جان کر دوں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کی مراد یہی ہے کہ میدان جنگ میں جائیں تو پہلے ان لوگوں پر حجت قائم کریں اور جو کچھ میں آپ کو بتاؤں وہ کہہ دیں، اور اگر وہ نہ سنیں تو پھر ان سے جنگ شروع کر دیں۔ پھر آپ نے انہیں چند باتیں بتا کر اجازت عطا فرما دی۔ امام علی حضرت عباس علیہ السلام زبردست، بہادر اور انتہائی شجاع تھے۔ آپ کی جرأت و قوت حضرت جناب حیدر کرار علیہ السلام سے میراث میں ملی تھی۔
اور آپ جنگی معرکوں میں نصرت کا علم لہرایا کرتے تھے۔ اس وقت آپ تیزگام، تیزرو اور تندوق تلخ گھوڑے پر سوار ہو کر مصری تلوار، مکی ڈھال اور رومی خود کے ساتھ میدان میں تشریف لائے تھے۔ آپ نے انبوہ غبار سے ہوا کے چہرے کو شبدار کر دیا اور صحن زمین کو گھوڑے کی جولانیوں سے عرصہ گلستان کی طرح منور و مزین کر دیا۔ جب آپ میدان جنگ میں پہنچ گئے تو گھوڑے کی لگام کھینچ کر فرمایا، اے لوگوں، سید و سرور اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم حشر کے پسندیدہ بیٹے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بھائیوں، قریبوں، دوستوں اور بھائی فوہوں کو قتل کر دیا ہے، اور صحابہ و تابعین کی جماعت کے چند بزرگان دین کا خون بھی خاک ہلاکت پر بہا دیا ہے۔ اب ہمیں تھوڑا سا پانی دو تاکہ بچے اور عورتیں پی لیں اور ان کی پیاس کم ہو جائے، اور مجھے چھوڑ دو تاکہ میں باقی ماندہ بچوں کو لے کر روم یا بلاد ہند کی طرف چلا جاؤں اور جزیرہ عرب اور ملک حجاز کو تمہارے لیے چھوڑ دوں۔ اگر میری بات مان لو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کروں گا اور تمہارے فعل کو خدا کے سپرد کر دوں گا، وہ جو چاہے کرے۔ حضرت عباس نے یہ جگر سوز پیغام سنایا تو ابن زیاد کی فوج سے شور اٹھا اور پھر تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ بعد ازاں کچھ لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دی اور کچھ لوگ پشیمان ہو گئے اور ایک گروہ زار و قطار رونے لگا۔ لشکر یزید سے شمر بن ذیلجوشن، شیش بن ربعی اور حجر بن احجار، تین اشخاص اپنے آپ کے سامنے آئے اور کہا، اے ابن ابو تراب، اپنے بھائی سے کہہ دے کہ اگر تمام روئے زمین پانی ہو جائے اور وہ ہمارے تصرف میں ہو تو ہم اس میں سے تمہیں ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے، مگر اس وقت تک جب تو یزید کی بیعت کر لے اور ابن زیاد کا اطاعت گزار ہو جائے۔ حضرت عباس نے ان پر نفرین کی اور واپس آ کر امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں جو کچھ سنا تھا عرض کر دیا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے سر مبارک جھکایا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک خیموں سے فریاد و فغاں اور صدائے العطش اٹھ کر آسمان تک پہنچ گئی۔ حضرت عباس نے اہل بیت کی چیخوں اور زاری کو سنا تو نڈھال ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک مشکیزہ اور دو لوٹے اٹھائے اور نیزہ تان کا دریائے فرات کی طرف رخ کر لیا اور فرمایا، میں جاتا ہوں، یا تو پانی لے کر واپس آؤں گا یا دریائے خون میں غرق ہو جاؤں گا اور پیاسوں کی فریاد و فغاں سننے سے بچ جاؤں گا۔ روایت آئی ہے کہ نہر فرات پر 4000 افراد کا پہرا تھا اور 2000 لشکریوں نے راستہ روک رکھا تھا۔ حضرت عباس نے فرمایا، اے لوگوں، تم مسلمان ہو یا کافر؟ لوگوں نے کہا، ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عباس نے فرمایا، مسلمانی میں یہ کیا کہاں جائز ہے کہ کتے، سور، درندے اور چرندوں پرند سب کے سب پانی پئیں اور تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جگر کے ٹکڑوں کو پانی سے محروم کر دو۔ تم انہیں اس پانی سے روکتے ہو۔ قیامت کی پیاس سے ڈرو اور اس دن کی خجالت و ندامت کو یاد کرو۔ اب تمہارا وقت پانی کے کنارے پر گزرتا ہے اور تشنگانے صحرائے کربلا کی پیاس کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ فرات کے محافظوں نے یہ کلمات سنے تو ان میں سے 5 سواروں اور پیادوں نے آپ پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے چہرے کے سامنے ڈھال کر لی اور نیزے کو گھوڑے کی کنوتیوں پر سیدھا کر لیا اور ان پر حملہ کر دیا۔ آپ نے پہلے ہی حملے میں ان میں سے 80 افراد کو ڈھیر کر دیا اور باقی ماندہ لشکر کو مار بھگایا۔ جب تک یزیدی سوار ان تک دوبارہ پہنچتے آپ نے اپنا گھوڑا پانی میں اتار دیا۔ اسی اسنا میں یزیدی سواروں نے واپس آ کر آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ نے گھوڑے کو تازیانہ لگایا اور پانی سے باہر آ گئے اور عجز خوانی کرتے ہوئے ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ لوگ آپ کے نیزے سے ڈرنے لگے اور آپ کی تلوار سے خوف زدہ ہو گئے۔ آپ نے دوسری مرتبہ گھوڑے کو مہمیز لگائی تو یزیدیوں نے دوسری مرتبہ 1000 سواروں کے ساتھ آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ جس طرف رخ کرتے یزیدی ادھر سے بھاگ جاتے، یہاں تک کہ آپ فرات کے کنارے پر پہنچ گئے اور گھوڑے سے اتر کر مشک کو پانی سے بھر لیا۔ پھر آپ نے پانی پینا چاہا تو آپ کو امام علی مقام علیہ السلام اور اہل بیت کے بچوں اور عورتوں کی پیاس یاد آ گئی اور آپ پانی پیے بغیر گھوڑے پر سوار ہو گئے اور مشک کو کاندھے پر ڈال لیا۔ یزیدی پیادوں اور سواروں نے آپ کا راستہ روکا تو آپ نے ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ اچانک نوفل بن ارزق نے بے خبری میں آپ تک آ گیا اور آپ اس وقت دوسروں کے ساتھ مصروف کارزار تھے۔ اس بدبخت نے آپ پر حربے کا وار کیا جس سے آپ تک آ گیا، جس سے آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت عباس نے انتہائی جرأت و مردانگی سے کام لیتے ہوئے بائیں کاندھے پر مشک ڈال لی تو ان کا بایاں بازو بھی قلم کر دیا گیا۔ آپ نے دانتوں کے ساتھ مشک کو کاندھے سے کھینچ لیا اور عقاب کے ساتھ دشمن کو اپنے پہلو سے پرے ہٹا دیا۔ اچانک مشک پر ایک تیر آ کر لگا اور مشک میں
مشق میں سوراخ ہونے کی وجہ سے تمام پانی زمین پر بہہ گیا۔ حضرت عباس نے زبان حال سے کہا، کیا حکمت ہے کہ پانی ہمارے پیاسوں کے حلق تک نہیں پہنچ سکا۔